ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، ناظم جلسہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں تعارف کروا دیا۔ جتنا بتا دیا اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کتنے % ڈسکاؤنٹ کرواؤں۔ 99 ہاں صحیح بات، 99% ڈسکاؤنٹ کر دیجئے، 1% بھی کاؤنٹ نہیں، ڈسکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کا پرمغز سلسلے وار خوبصورت جامع مکمل بیان آنے کے بعد اب کسی بیان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی بیان بازی سے زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں تو سب ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ میں وہاں تھا میسور کے ایک جلسے میں، تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے اللہ میں نے 2 کان کس لیے دیے؟ تو سب سوچ میں پڑ گئے۔ کئی مرتبہ انہوں نے سوال کیا، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ایک سننے کے لیے دوسرا نکالنے کے لیے۔ تو تحفظ شریعت موضوع ہے، مخاطب مسلمان ہیں، آڈینس میں کون ہے؟ مسلمان، بولنے والے مسلمان، سننے والے مسلمان۔ معاملہ ہے تحفظ شریعت کا۔ جب تحفظ شریعت کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے سرکار آ جاتی ہے، گورنمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز، یعنی شریعت کی حفاظت ہمیں ان لوگوں سے کرنی ہے جو سرکار میں بیٹھے ہیں، سیاسی پارٹیاں لے کے چلا رہے ہیں، اخبار میں کالم لکھنے والے ہیں، ٹیلی ویژن چینل چلانے والے ہیں۔ کون ہے ہمارا مخاطب؟ یہ لوگ، مسلمان نہیں۔ ہمارے تو سارے جرائم معاف، مقابلہ سرکار سے ہوگا، سمجھ لیجئے۔ تحفظ شریعت معاف کریے گا، ہے تو گستاخی، لیکن اپنوں کے بیچ میں اگر سچ نہیں بولیں تو کیسے کام چلے گا؟ مولوی صاحب نے تو 99% ڈسکاؤنٹ کر دیا،
ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کی بات ہے. ایک وہ ہے جو ہم سے باہر ہے, ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ہے. جب تک ہم اندر والے سے نہیں لڑیں گے تب تک باہر والے سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں پیدا ہوگی. ایک عجیب بات ہے, جو لوگ شریعت میں مداخلت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو کھلے طور پر اسلام کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسلام کو ناپسند کرتے ہیں. میں ہلکے لفظ استعمال کر رہا ہوں احتیاط کے ساتھ. دوسرے وہ ہیں جو دکھنے میں مسلمان ہیں لیکن وہ بھی انہی کی زبان بولتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں باہر. دکھنے میں مسلمان ہوتے ہیں, نام سے مسلمان چلتا ہے معاملہ ان کا, باتیں وہ وہی کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ ابھی جب تحفظ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً طلاق پر جاتا ہے. موضوع وہی ہے, بات طلاق پر جاتی ہے. تو طلاق کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق طلاق ہونی چاہیے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ نبی آئے کیوں تھے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیوں فرمایا. یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کیوں. اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا دنیا میں کہ وہ لوگوں کو برائیوں کے راستے سے روکیں. اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلائیں, اور جب یہ بھی عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ اپنا نبی ایسی ذات کو بھی بنا سکتے تھے جو انسانوں سے مختلف ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نبی بنائے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی کا کوئی استاذ نہیں ملے گا. میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, کوئی استاد نہیں ملے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے اپنی قابلیت سے چیزوں کو بنا لیا. اب جبریل آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں, اور بھی شکلیں ہیں. کبھی اللہ تعالی انبیاء کے ذہن القا فرماتے ہیں, وحی کی شکل میں آتے ہیں, خواب ہوتا ہے. اب نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی, صحابہ نے نقل کر لیا, نوٹ کر لیا. نبی علیہ السلام کوئی بات فرما رہے ہیں اور وہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں, اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن ہے. اور کوئی بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کو قرآن کریم کی طرح نوٹ نہیں کیا گیا, اس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا ہے, وہ بھی وہی. سمجھ لیجئے اس کو اچھی طرح سے, جس کو حدیث شریف کہتے ہیں, یہ بھی وہی ہے. قرآن کی شرح ہے, وہ وحی مطلوع ہے, یہ وحی غیر مطلوع. اس کی تلاوت کی جائے گی, اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. تو جو لوگ یہ کہیں
کہ صرف قرآن کو دیکھا جائے گا اور قرآن کے مطابق ہی طلاق ہوگی، دوسرے طریقے سے طلاق نہیں ہو سکتی، گمراہ، بے شک گمراہ، بالکل گمراہ۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلمان سب چیز پہ سودا کر سکتا ہے اور 70 سال سے کر رہا ہے، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ تشریح کا فرق نہیں ہے، اس کو لوگ تشریح کا فرق بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں ہوگی، 1 ہوگی۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی میں وہیں جاتا ہوں واپس۔ طلاق ناپسندیدہ ہے، طلاق کسی قیمت پر مسلمان کو دینی نہیں چاہیے، طلاق ہی نہیں دینی چاہیے۔ رشتہ قائم ہو گیا تو سینے پہ پتھر رکھ لیں۔ میں اپنی نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ رشتہ قائم ہو گیا، اس رشتے کو نبھانا سیکھیں، آخر تک نبھانا سیکھیں، ناپسندیدگیوں کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے یہی چیز کہ ایک مرد ایک عورت ایک رشتے میں بندھ گئے اور پھر زندگی میں ناپسندیدگی آ رہی ہے، اونچ نیچ ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس رشتے کو نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ طلاق کسی قیمت پر پسندیدہ عمل نہیں، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب طلاق کا ذکر آتا ہے، مسلمانوں کا ذکر آتا ہے، اسلام کے طریقے، اسلام نے جو طلاق کے طریقے متعین کیے ان کا ذکر آتا ہے تو میسج یہ جاتا ہے کہ مسلمان تو طلاق ہی دینے کا کام کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ ایک تو شادیاں کرتے ہیں زیادہ، ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہیں، اور پھر بس طلاق عام ہے۔ اب میں بالکل کوئی منفی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن جب یہ میسج چلا جائے دنیا کے سامنے کہ مسلمانوں میں تو طلاق کی بیماری عام ہے، تو پھر یہ کہنا مجبوری ہو جاتا ہے کہ نکالیے ڈیٹا، آج ریسرچ کر لیجئے یا پرانی ریسرچ پر اعتماد کر لیجئے تو دوسروں کے مقابلے میں آدھے بھی نہیں ہیں جن کے ہاں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، طلاق کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں طلاق ہم سے زیادہ دگنی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ بالکل لیکن یہ بات منفی ہے، ہم دوسرے کو کیوں کہیں، ہم اپنے کو کہنا چاہتے ہیں، اپنے کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے، طلاق کا استعمال ہونا نہیں چاہیے۔ میرے پاس پسٹل کا، ریوالور کا لائسنس ہے، میں نے پسٹل خرید رکھی ہے، آج تک استعمال نہیں کی۔ کیا چاہتے ہیں آپ، استعمال کروں میں اسے؟ نہیں کریں، اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے کرنے کی، پڑ جائے تو کرنا چاہیے، پڑ جائے تو کرنا چاہیے، لیکن غلط جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے، غلط موقع پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ سے وہی بات پہ آ رہا ہوں میں، اس وجہ سے کہ میں اس کا استعمال کر کے کسی کی جان لے سکتا ہوں، میرا لائسنس کینسل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، دیا تو نہیں جائے گا، لائسنس ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا، لیکن جس کو دیا جائے گا اس سے صرف اس ڈر کے مارے چھین نہیں لیا جائے گا کہ یہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ کر لیں۔ آپ غور کیجئے گا، طلاق بھی ایسی چیز ہے، یہ طلاق کا اختیار چھین لینا چاہتے ہیں۔ ابھی 3 کی بات نہیں ہے، اصلی بات تو اندر ہے، وہ پیٹ سے باہر میں نکلے گی بعد میں، جو اگر مسلمانوں نے سرنڈر کر دیا تو وہ پھر بعد میں باہر نکلے گی۔
बिल्कुल सही कह रहा है। وہاں جائے گی، طلاق دینے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، جائیے پہلے کورٹ کے پاس جائیے۔ 12 سال ہو گئے عورتیں چکر کاٹ رہی ہیں۔ یہ تو عورتوں کے لیے عظیم الشان نعمت ہے کہ طلاق کے پروسیجر کو آسان کر دیا ہے۔ بہرحال میں یہاں طلاق کے بارے میں مولانا نے مجھے حکم دیا کہ کچھ تحفظ شریعت کی بات کر لی، تو اصلی بات پہ آ جاؤں میں۔ شریعت جو ہے اس کی حفاظت حکمرانوں کے پاس جو ہے ان سے جو مقابلہ ہے، عدالتوں میں ہو، سڑکوں پہ ہو، میدانوں میں ہو، جلسوں کے ذریعے سے ہو، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کے ذریعے سے ہو، تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں بمبئی کی اس سرزمین پر کہ اگر مسلمانوں کو اپنے حقوق، اب جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو ذہن جاتا ہے نوکریوں کی طرف، اقتصادیات کی طرف، اکانومی کی طرف، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے تو ہمیں آپس کے اختلاف کو مٹانا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا، یا کم سے کم اختلاف باقی رہے۔ معافی کے ساتھ کہوں گا میں، اختلاف باقی بھی رہے، مخالفت کو ختم کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اگر مسلمان مخالفت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو اغیار کے ساتھ بھی مخالفت ختم کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، مخالفت ختم کرنے کو، اختلاف باقی رہے گا، اس کو بھی غور کر لیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی چیز چھوڑ دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے مسلک سے 1 انچ ہٹ جائیں، ہرگز تیار نہیں ہیں، کوئی مداہنت نہیں ہوگی اس کے اوپر، لیکن مسائل پر اکٹھے ہو جائیں، مسائل پر اکٹھے ہو جائیں، اور جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تقسیم کے ذریعے سے، تقسیم کا استعمال کر کے ملک کے لوگوں کو بانٹ کر، سیاست کا تو کام ہی یہی ہے، بانٹنا اور اقتدار پہ بیٹھنا، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر ہم نے سمجھداری کے ساتھ کام کیا، میں کہتا ہوں جو لوگ ناراض ہیں اور ایمان والے ہیں، پتہ نہیں ہمارے علماء اس سے متفق ہوں گے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتحاد کے لیے بڑی سے بڑی قیمت اگر دینی پڑے تو ہمیں دینی چاہیے، حتیٰ کہ ہم ان کی امامت کے لیے بھی تیار ہیں۔ انشاءاللہ آگے آئیں، وہ آگے آئیں، ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتحاد، مخالفت، دشمنی ہمیں ختم کرنی ہے۔ میں واپس جاتا ہوں شریعت کے اوپر۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں شریعت کی حکومت ہمارے اوپر قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی زندگی میں شریعت کی حکومت اپنے اوپر قائم نہیں کریں گے، تب تک ہم دوسروں کو روک نہیں سکیں گے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، بدلے گی نہیں۔ یہ موقع ہے ایک عہد کرنے کا، ایک عزم کرنے کا، ایک ارادہ کرنے کا۔ اس مہینے کے حوالے سے حضرت مولانا سلمان صاحب فرما رہے تھے، ٹھیک ہے ہم ان تاریخوں کو نہیں مانتے، اور اس تاریخ کے عنوان سے جو خاص جشن کی کیفیت ہوتی ہے
اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے، طریقے سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت دور کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ بے شک اسی عنوان سے ہم یہاں جمع ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، مکمل ہو گیا دین، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تو بس قیامت آئے گی، بس اسی کا انتظار ہے، دوسری کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں بھیجنی تھی وہ مکمل فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، اور عجیب اللہ تعالیٰ کا عجیب خوبصورت انداز، کس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ خود کہہ سکتے تھے، لیکن کیا خوبصورت انداز، آپ ڈکلیئر کر دیجئے، اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ڈکلیئر کر دیجئے، اناؤنس کر دیجئے، ان کو اطلاع دے دیجئے، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی محبت مطلوب ہے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا یا محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، خارج کر دیا، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے جو دعوے محبت کرتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو باہر کر دیا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ باہر۔ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرا کہاں مانو، اس سے آگے کی چیز ہے میرا اتباع کرو، اپنی زندگی میں بسا لو۔ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک کسوٹی ہوتی ہے۔ وقت تو ختم ہو گیا مولوی صاحب، 5-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک کسوٹی ہوتی ہے۔ آپ سنار کے پاس سونا لے کے جائیں، آج کل سونے میں بڑا ہنگامہ ہے، صحیح بات۔ کسوٹی، اس کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر سونا گھسے گا اور اس کو انداز ہو جائے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، ملاوٹ والا ہے۔ جیسے مولوی صاحب کی بات پہ میں کہہ رہا تھا 90% ملاوٹ والا ہے یا صحیح ہے، پورا کھرا ہے۔ اب کھرے کا پتہ تو وہاں چلے گا جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عجیب بات فرمائی، دل دہل جائے۔ فلا تسودوا وجہی، میرا منہ کالا مت کر دینا مجھ سے۔ اللہ، عجیب، کون فرما ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، تمہاری کثرت پر، اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا،
اور ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندہ کر دو تم. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو خطبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا. میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک کسوٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب سے کہلوایا کہ تم اللہ سے بتا دو ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو، اس کے ماننے والے ہو، تو میری اتباع کرو. یہ پہچان ہے، یہ کسوٹی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے. خود تمہارے لیے بھی دھوکہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی دھوکہ ہے. یحببکم اللہ. اب سن لیجئے، اگر اتباع کرو گے، اگر نبی کے راستے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. محبوب کے راستے پہ چلو گے تو محبوب بنا لیے جاؤ گے. اللہ تمہیں چاہنے لگیں گے، تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہیں محبوب بنا لیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، مغفرت کر دی جائے گی. جس کو اللہ اپنا چہیتا بنا لے اس کے ذمہ گناہ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کو ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے ظاہر اور باطن کے فرق کو مٹا دے. وآخر دعوانا ارے کیا ہوگا؟ تحفظ شریعت ہوگی، کوئی ہم سے چھینے گا؟ کون چھین سکتا ہے؟ بھائی آپ بتا یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں وہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، کل اس نے مطالبہ کیا ہے، سنو تو سن لو. اگر مسلمان شریعت کے حفاظت کا فیصلہ کر لیں، اگر مسلمان شریعت کی حفاظت کا فیصلہ کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے شریعت کو نہیں چھین سکتی. انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. میں دہلی میں ایک جرنلسٹ مجھ سے سوال کر رہا تھا، سنو دنیا کے کوئی قانون بنا لو تم، کوئی قانون بنا لو تم، اگر مرد اور عورت ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور اس رشتے کو توڑ دیا اور وہ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اس رشتے کو باقی رکھنا حرام ہے، تو دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی عدالت اس کو اس رشتے میں باندھ کے رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی. نہیں. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، جج صاحب کسی اور مقدمے میں فیصلہ دے رہے ہیں، تبصرہ مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی شریعت کے اوپر کر رہے ہیں، اور خود مسلمانوں نے بھی شریعت کو مذاق بنا لیا. ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑے گا. اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر ہم آنکھ میں آنکھ میں ڈال کے بات کر سکیں گے. اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، بدعتوں کو اختیار کریں گے. طلاق دینے میں مسلمان، یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کا ریشو غیر مسلموں کے مقابلے میں کم ہے. مسلمانوں میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا ریشو دوسروں کے مقابلے میں کم ہے. وہ تو شادی بھی نہیں کرتے، ویسے ہی رہتے ہیں اور لیو ان ریلیشن شپ کا نام دے دیا ہے اسے، اور اس کو لیگلائز کر دیا ہے کورٹ کے فیصلے نے. اس سے جو بچہ ہوگا وہ وارث ہوگا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ایک بڑے آدمی کے سامنے، کوئی ایک ایسی فکر مند آدمی تھا غیر مسلم، میں نے کہا سنو، تمہارے ہاں شادی کرنا مشکل کام، میرے ہاں نکاح کرنا آسان. تم قانون بناؤ گے، ہم اسے توڑیں گے. ابھی تو ہم نہیں اس کو پروموٹ کرتے، پھر پروموٹ کریں گے. کیوں بھائی؟ تم قانون بناؤ گے، ہم قانون توڑیں گے. یہ اعلان ہے، تم قانون بناؤ گے، ہم توڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.